محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کو شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. نیک لوگوں کے ذکر کے وقت آسمان سے رحمت کا نزول ہوتا ہے. نیک لوگوں کے ذکر کے وقت آسمان سے رحمت برستی ہے. یہ بات نہ تو میری ہے نہ آپ کی ہے نہ کسی اور بڑے عالم کی ہے بلکہ تم سب کے ہمارے تمہارے نبی محمد رسول اللہ کی ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ دریا کا چلتا ہوا دہارا رک سکتا ہے, درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, لیکن سرکار نے جو فرما دیا وہ حق ہے. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس جگہ پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے. اب اگر وہ الگ بات ہے کہ ہمیں محسوس نہ ہو, ہم اس بات کا احساس نہ کر پائیں, لیکن ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا. ایک اور کہ جب جو لوگ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں تو ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. عشاء کے بعد سے یہ پروگرام شروع ہوا, اب تک آپ بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھنا ہے, تو جتنی آپ سانس لیں گے ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی. ایک مرتبہ جو آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں اس کے بارے میں 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک بار بولنے سے. اب ہمیں اس بات کا اندازہ اور احساس کیوں نہیں ہو پاتا, وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہیں. لیکن جو قرآن میں ہے, اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ کرامن کاتبین جو کہ دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں, یعلمون ما تفعلون, وہ سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو. اور سارا کا سارا دفتر کب کھلے گا؟ 3 پارے میں, اما کے پارے میں, سورہ انفطرت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. قیامت کے دن جب دن ہوگا قیامت کا تو ہر انسان جان جائے گا جو اس نے مقدم کیا, جو اس نے مؤخر کیا. بے شک سبحان اللہ. تم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, سارا کا ساری نیکیاں کل انشاءاللہ حشر کے میدان میں تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گی. اور حشر کا جو میدان ہوگا اس میدان میں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا. توجہ بات کریں, یہ محفل روزانہ نہیں ہوتی ہے, یہ پوری رات تو ہماری گزرتی ہے ہر بات میں, کبھی موبائلوں میں, ان چیزوں میں, لیکن یہ محفل کی رات آپ کی گزر رہی ہے. ہر سانس کے بدلے میں جو نیکیاں مل رہی ہیں, اس سے وہ احساس اس کا کریں کہ حشر کے میدان میں جب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو انسان کے پاس سے بھی ساری نیکیاں کھل کر کے آئیں گی تو انسان خوش ہو جائے گا. اور حشر کا میدان کوئی چھوٹا موٹا یا ہم سمجھ رہے ہیں ایسا میدان نہیں ہوگا, بلکہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہوں گے سارے لوگ جمع ہوں گے. سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی کی تپش بہت زیادہ ہوگی. بہرحال یہ پروگرام کے تعلق سے چند باتیں ہوئی. اللہ سے میں دعا یہ کرتا ہوں کہ جس مقصد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں بچوں کی عمر میں اللہ پاک علم میں اضافہ فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے, زمینی اور آسمانی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. اور اسی میں آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے, رات کا کافی پہر ہو چکا ہے. اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ریاض بھائی کے والدہ ہمارے چچی کی مغفرت فرمائے. یہ تھوڑی سی دوسرا والا یہ ہیلو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بس چند باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے جانثار کی جو 4 خلیفہ آپ کے بعد آئے, بلکہ 6 مہینے کے امام حسن آئے, 5 خلیفہ جو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے, ان کے بارے میں بس آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہے, ان کا تذکرہ کرنا ہے. آپ نے خلافتوں کا نام بہت سنا ہوگا, خلافت عثمانیہ کا نام بھی بہت سنا ہوگا, خلافت راشدہ کا نام. یہ خلافتیں ہم سے پہلے والی گزری ہیں. خلافت عثمانیہ سب جانتے ہیں جس میں ارطغرل غازی آئے تھے اور ان کے بیٹے حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. ارطغرل غازی یہ اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, لیکن اب جو یہ سیریل جو آیا یہ وہ والے نہیں ہیں. خیر, تو ارطغرل غازی جو تھے اللہ کے ولیوں میں سے ان کا شمار, ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان سے بنیاد پڑی خلافت عثمانیہ کی. خلافت عثمانیہ میں بہت سارے جوانوں نے حصہ لیا اور لینے کے بعد وہ دین کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے. ان کا کام کیا تھا؟
دین کے پیغام کو دور دراز ملکوں میں لے کر جانا، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، ملک شام، ملک یمن، مصر، ان سارے ممالک کے اندر اسلام کی روشنی پھیلانا خلافت آئی تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے تھے ان کو کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ توجہ کرنا باتوں پر، بڑی پوائنٹڈ بات آپ کے سامنے کروں گا، خاص کر ینگسٹر کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ خلافت راشدہ جو کہ جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میرے بعد جو خلافت چلے گی 30 سال تک وہ خلافت راشدہ چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کی خبر دی تھی کہ میرے بعد جو خلافت چلے گی وہ 30 سال تک چلے گی۔ اب ہوا یوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف 63 سال کی ہوئی، 53 سال آقا علیہ السلام نے بتائے مکہ کے اندر، اور پھر مکہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں جیسے کہ ہم سونت پور میں رہے ہیں، یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ پر پہنچ جائیں، اس کو بالکل چھوڑ دیں تو اس کو بولیں گے ہجرت۔ ہجرت کا عربی زبان میں معنی آتا ہے چھوڑ دینا۔ تو سارے صحابہ اکرام نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ گئے۔ مدینہ میں آئے، آنے کے بعد اب جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں میں نے مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے اسلام دین سے، اللہ فرماتا ہے، میں راضی ہو گیا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے نا، مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے۔ اللہ پاک توفیق دے، ابھی تو کوئی مجھے لگتا ہے کوئی حاجی نہیں بیٹھا ہے، اللہ پاک سب کو حاجی بنائے۔ مدینہ جائیں آپ تو مدینے میں جا کر وہاں کی گلیاں دیکھیں کہ جہاں پر رسول اللہ کا گزر ہوا تو آج تک وہ گلیاں مہک رہی ہیں، آج تک وہ گلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ انبر کہتے ہیں خوشبو ہوتی ہے جو ساری خوشبو سے اعلیٰ ہوتی ہے، تو وہ زمین آج بھی انبر بنی ہوئی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن صدام بھائی کبھی اللہ پاک دعا قبول پر مدینہ جائیں نا تو دیکھیں کہ وہ زمین آج بھی مہک رہی ہے۔ تو منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر یاد کر رہے ہیں، اس طرح رسول پاک نے صحابہ کرام نے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو اختیار کر لے، اور چاہے تو دنیا کی سالوں سال رہ جائے دنیا کے اندر، اور چاہے تو وہ آخرت کو اختیار کر لے۔ یہ جب بات رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس بندے نے دنیا کو اختیار نہیں کیا بلکہ آخرت کو اختیار کر لیا۔ جب اتنی بات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے خود رسول پاک مراد ہے۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ تعجب کیا کہ رسول اللہ تو ذکر کر رہے ہیں ایک بندے کا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے ایک بندے کو، وہ چاہے تو دنیاوی نعمتیں لے لے یا آخرت کی نعمتیں لے لے، تو اس بندے کا، اور یہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے لوگوں، دھوکہ کھا رہے ہو، اس فرمان کی گہرائی میں جاؤ، اس فرمان سے مراد کوئی اور نہیں ہے، خود رسول اللہ مراد ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت تیار ہے، آخرت کا سفر تیار ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی انسان ہو، ہم جائیں اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر کہیں باہر جائیں تو جانے کا مقصد کچھ ہوتا کام کرنے کا کہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ کا مقصد ہے پڑھائی کرنے کا۔ وہ سارے کام جب ہمارے وہاں پر پورے ہو جاتے ہیں تو ہم لوٹ کر اپنے وطن میں آتے ہیں، اپنے وطن میں آتے ہیں، اپنے گاؤں میں آتے ہیں، اپنی بستی میں آتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کا جو دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی تبلیغ کرنا، اسلام کی بنیاد ڈالنا۔ جب یہ اسلام کی فاؤنڈیشن جب ڈل گئی، اب ظاہر سی بات ہے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اس کام سے بلانا تھا اللہ کو۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ہم ہیں، ماں باپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، وہ صحابہ کرام جن کے سامنے وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں رسول پاک کی ذات پر، رسول اللہ پر۔
ان کے لیے رسول پاک کی وفات کتنا غم انداز ثابت ہوتی، کتنا غم والی ان کے لیے ثابت ہوتی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22 صفر کو بیمار پڑے، 22 صفر کو چاند کی تاریخ، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت جب رسول پاک بستر علالت پر تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ نمازیں پڑھانے کے بعد اب 22 صفر سے یہ بیماری رسول پاک کی بڑھتی گئی۔ جب بیماری بڑھتی گئی، جب آخرت کا بالکل گھڑی آئی، روح نکلنے کی باری آئی، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ آئے۔ کتنے؟ 1,00,000 فرشتوں کے ساتھ، اور ان میں سے ایک لاکھ فرشتے کا افسر تھا۔ ان فرشتوں کے آئے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، مدینہ طیبہ میں روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ رسول اللہ کی وصال کب ہوا تھا؟ تقریباً 1400 سال ہو گئے۔ 1400 سال سے 70,000 فرشتے روزانہ آ رہے ہیں نئے، تو کتنے فرشتے ہو گئے؟ اب جب فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے حجرہ عائشہ میں۔ رسول اللہ کہاں تشریف فرماتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، روم میں داخل تھے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، باہر ملک الموت کھڑے ہیں۔ ملک الموت کون ہے؟ موت کا فرشتہ۔ وہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، اندر آنے کی۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم ہیں، ہماری روح نکلتی ہے، موت کا فرشتہ اجازت لیتا ہے؟ یہ کسی نبی کی روح نکلی تو موت کے فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ تھا کہ خود ملک الموت اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بلانے کے بعد کہا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میرا محبوب کہے کہ روح نکالو تو نکالنا، اور اگر میرا محبوب انکار کر دے تو واپس آ جانا، واپس آ جانا۔ اس کے بعد جب یہ بات کہی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں دیکھا تو نہیں ہے، کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے؟ 600 پر ہیں۔ ہم کب دیکھیں گے؟ انشاءاللہ جب حشر کا میدان ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا نا جب ہمارا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ مریم میں 16ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اے بندو تمہیں ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو، کیونکہ جنت کا جو راستہ وہی راستہ ہے۔ پل صراط سے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو گزرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں لاکھ مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک بال سر کا توڑ کے دیکھیں، بال کتنا چھوٹا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوں گے تو وہ بجلی کی طرح گزریں گے۔ لیکن جب معراج کی رات، ابھی کچھ دنوں پہلے معراج کی رات گزری ہے، بیان آپ نے مسجدوں میں سنے ہوں گے، تو معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کی تھی، مولا یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا تو مجھے یہ دعا قبول فرماؤ کہ میں آپ کی امت کے لیے اپنا پر بچھا دوں، آپ کی امت کے لیے اپنا پر بچھا دوں۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات بھر ہمارے لیے روتے تھے، اشک شب بھر، اعلیٰ حضرت نے کہا اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہی، میں فدا اور اختر شماری باہ باہ، کہ یا رسول اللہ آپ کا رونا قربان، امت کے لیے تڑپنا قربان، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں سہی، وہ تکلیفیں برداشت کی کہ طائف کے بازاروں میں جب پتھر رسول اللہ پر برسائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم خون سے لہو ہو گیا تھا۔ کس لیے؟ ہمارے لیے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی۔ تو جب ہم انشاءاللہ پل صراط سے گزریں گے تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے لیے پر بچھائیں گے اپنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی جبرائیل علیہ السلام، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، ان
فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کرے، ارے نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو خاصہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ساتوں آسمانوں سے جا کر اللہ کو دیکھ کر کے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنے اپنے لے میں یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی کی چٹکی، وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے، کہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اب اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو حکم دیا کہ ملک الموت چلو میری روح نکال لو۔ اب جب روح نکالی، نزع کے وقت کی سختیاں دیکھو کتنی ہوتی ہیں۔ جو نزع کا وقت ہمارے لیے سب کے ساتھ آئے گا، نزع کا وقت، نزع کسے کہتے ہیں جب روح نکلے گی نا، جانکنی کا عالم، وہ سب کے لیے آنا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب مردے کے جنازے میں جاؤ نا، جنازے میں تم اس جنازے سے زیادہ اپنے بارے میں سوچو، کیوں؟ کیونکہ وہ ملک الموت کو دیکھ چکا ہے اور تمہیں دیکھنا ہے، وہ روح کا نکلنے کا جو درد ہے اس کو سہ چکا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کا آپ نے حکم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ عالم تھا کہ پانی کا کٹورا سامنے بھرا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے اور چہرے پر لگاتے اور کہتے کتنی سختی ہے نزع کے وقت کی، کتنی سختی ہے نزع کے وقت کی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ہمارے نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، ورنہ تو اسی امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے لوگوں نے لاکھوں لاکھوں سال دعائیں مانگی ہیں، لوگوں نے کئی کئی ہزار سجدے کیے ہیں، یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا مولا چل مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، جو کہ آج عیسائی لوگ ہیں، آج جو عیسائی لوگ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام والا مذہب نہیں ہے، بلکہ ان کا تو والا کی مسئلہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حواریوں نے کہا تھا جب آپ کے بعد جو نبی آئیں گے کیا وہ آپ سے افضل ہوں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھ سے افضل کی بات کرتے ہو، اگر مجھے ان کے قدموں کی خاک مل جائے تو میرے نصیب بن جائے۔ تو وہ ان لوگوں کا عالم یہ تھا، وہ اس امت میں پیدا نہ ہوئے، ہم اس امت میں پیدا ہوئے تو ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب روح نکالی، اب روح نکالنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اب ذرا آپ سوچیں، جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ بھر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے یہ لمحہ کتنا سخت ہوگا، ان کے لیے ایسا لمحہ کیسا کٹھن ہوگا۔ گھر میں اگر کسی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے تو گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے، کئی کئی سالوں تک ماتم کدہ رہتا ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیں خود رسول اللہ کا اس وقت وصال ہوا ہوگا تو پورا مدینہ ایسے ویران ہوا، ایسا ویران ہوا۔ حضرت فاطمہ پر وہ اثر پڑا، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا، کہ مجھ پر وہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دن پر ٹوٹ جاتے تو دن رات میں بدل جاتے، دن رات میں بدل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو پوری زندگی حضرت فاطمہ کو کبھی کسی نے ہنستا ہوا نہ دیکھا، کبھی بھی کسی کو کسی نے ہنستا ہوا نہ دیکھا۔ تو جب سارے صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام کی معلوم ہے کیفیت اور حالت کیسی ہو گئی تھی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا. سکتہ یعنی کہ زبان سے بات نکلنے کی طاقت ختم ہو گئی, بولنے کی طاقت ختم ہو گئی. ادھر کبھی پریشانی میں ادھر آتے, کبھی ادھر آتے, بے چین پھر رہے تھے لیکن بول نہیں رہے تھے. حضرت علی وہ خدا کا شیر جن کو لقب ملا حیدر کرار کا, اور حیدر کرار کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ حیدر کا معنی آتا شیر اور کرار کا معنی آتا پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. تو حضرت علی کا عالم یہ تھا کہ گویا کہ جب جنگوں میں شریک ہوتے تھے تو پلٹ پلٹ کر وار کرتے تھے. خیبر کا دروازہ سنا کہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا, اس کے بعد 40 لوگوں سے وہ دروازہ ہلا تک نہیں تھا. وہ خیبر کے بت شکن وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ بیٹھے تو بیٹھے رہ گئے, پریشانی برداشت نہ کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حال ہوا کہ تلوار میان سے نکال لی, تلوار ننگی تلوار کر لی, اور کرنے کے بعد مدینے کے بازاروں میں گھومنے لگے اور کہا جس نے بھی کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا اس کی گردن مار دوں. یہ حال ان لوگوں کا ہوا تھا صحابہ کرام کا. ایک بیٹا اپنے صحابی باپ کے پاس خبر لے کر گیا, یا رسول اللہ, اے میرے باپ رسول اللہ کا وصال ہو گیا. تو ان کے باپ نے اللہ سے دعا کی, مولا یہ آنکھیں جو تھی تیرے نبی کے دید سے ٹھنڈی ہوتی تھی, تیرے نبی کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی تھی, تیرے نبی کا وصال ہو گیا, یہ آنکھیں کسی قابل نہیں آنکھوں کی روشنی چھین لے. تو ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. لیکن یہ ساری جب پریشانی آئی تو اب جو ظاہر سی بات ہے, اسلام جس نے بنیاد ڈالی ہو وہ بنیاد ڈالنے والا فوت ہو گیا, وہ ان کا وصال ہو گیا. اب جو اسلام کے جو منافق لوگ تھے, منافقین لوگ تھے, وہ اٹھ گئے اور کہا کہ اب چھوڑو, اسلام مذہب مٹ گیا, اب اسلام مذہب ختم ہو گیا, اب اسلام مذہب لٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ جو بانی اسلام تھے ان کا وصال ہو گیا. کچھ لوگ زکات دینے سے انکار کر بیٹھے, کچھ لوگ مرتد بن گئے. مرتد کہتے ہیں اسلام دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں میں آ گئے, اور کچھ لوگوں نے بہت سارے پروپیگنڈے کرنا شروع کیے. لیکن اس سب کے باوجود سارے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق غم سے وہ بھی بہت نڈھال تھے, لیکن اللہ کا خاص فضل ان پر یہ ہوا کہ ان کے ہوش و حواس صحیح سلامت رہے, ان کے حواس باختہ نہ ہوئے, ان کے حواس نہ اڑے, بلکہ وہ جب سنا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو واہ محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہہ کر روتے ہوئے حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور بہت روئے. لیکن جب یہ حالات سارے لوگوں کو دیکھے تو حالات دیکھنے کے بعد اب لوگوں کو, سارے صحابہ کرام جو کہ کشمکش کے شکار تھے, سارے صحابہ کرام کو رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھایا, اور سمجھانے کے بعد کہا, یہ لوگوں قرآن پاک کی آیت تم نے نہ پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, کیا حرج ہے اگر وہ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں؟ ان سے پہلے بھی اور رسولوں کی وفات ہو چکی ہے, ان سے پہلے بھی اور رسولوں کی وفات ہو چکی ہے. اور یاد رکھو, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, اور جو رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے. اب یہ کہہ کر سارے صحابہ کرام کو رسول پاک حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے اکٹھا کر لیا. وہ معلوم اثر کہاں کا تھا یار, جب اس میں غار ہرا میں جب حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے 3 دن تک وہاں پر قیام کیا تھا, تو جو اس وقت پلایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے درس دیا تھا, حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ نے, اس کا اثر تھا. اب یہ سارے جب کام ہو گئے ہونے کے بعد اب یہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے, اور غسل دینے کے بعد کہاں دفن کیا جائے, کہاں دفن کیا جائے, اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک حدیث پاک پڑھ کر سنائی کہ ہر نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے. تو حضرت علی نے, حضرت عباس نے, حضرت قسم بن عباس نے, ان چند صحابہ کرام نے رسول اللہ کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد آپ کو تربت مبارک میں آپ کو لٹایا گیا. اب تربت مبارکہ میں آپ کو لٹانے کے بعد جس مٹی میں, جس قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, تو اس مٹی کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے, وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے, وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے. تمام روئے زمین کی جتنی زمین ہے پوری زمین سے افضل وہ مٹی ہے جہاں پر رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما ہے, آرام فرما ہے. اب جب سارے صحابہ کرام نبٹ گئے دفن کرنے کے بعد سے, جہیز سب سے نبٹنے کے بعد, اب سارے صحابہ کرام میں مشورہ یہ ہوا کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے. خلیفہ یعنی کہ جب رسول اللہ زندہ تھے, وفات نہیں پائی تھی آپ نے, تو آپ ہی کا فرمان اٹل تھا. لیکن اب یہ مشورہ ہوا کہ اب کس کو چنا جائے کہ پوری امت جس کی بات مانے,
पूरी करे। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, जब ये वो जिंदा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे, तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था। गोया कि इमाम हमारा हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया था, अब हम इनको ही चुन के करेगा। लेकिन शिया जो लोग हैं ना, राफिजी लोग, शिया जो फिरका है, ये कहते हैं कि नहीं, बल्कि इन सारे सहाबा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, उमर फारूक आजम ने और उस्मान गनी ने इनका हक छीना था और इनका हक छीनकर ये खलीफा बने थे। हालांकि वो सरासर झूठ है। जो शिया लोगों का मजहब है वो उनकी मोहब्बत में आकर, हजरत अली की मोहब्बत में आकर जो है तमाम सहाबा इकराम को गालियां बकते हैं, तमाम सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं। और याद रखें, किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी कुफ्र है, किसी भी सहाबी की अदना सी गुस्ताखी कुफ्र है। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, खलीफा बनने के बाद आपने उमर खिलाफत अंजाम दिए। 2 साल और 2-3 महीने आपकी खिलाफत चली। खिलाफत चलने के बाद एक मरतबा क्या हुआ, सख्त सर्दियां थी, आपने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद, गुस्ल जब किया तो वो पानी जो था ठंडा पानी असर कर गया, बुखार आ गया और आने के बाद 63 साल की उम्र में आपकी वफात हो गई। जब वफात हुई, अब उसके बाद फिर वो वक्त अब खलीफा किसको बनाया जाए। अब खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आजम को। इसलिए 4 खलीफा खुलाफाए अरबा कहा जाता, खिलाफत राशिदैन। खिलाफत राशिदैन में से कौन से खलीफा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा, दूसरे हैं हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हैं हजरत उस्मान गनी और चौथे हैं हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम। और 6 महीने के लिए बने थे हजरत इमाम हसन, जो कि हजरत अली के बेटे हैं, इमाम हजरत फातिमा के लख्त जिगर में। अब जब उमर फारूक आजम की खिलाफत चली, तो चलने के बाद उमर फारूक आजम, अब वो खिलाफत का हाल ये था, आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों की तरह नहीं था, बल्कि उनका यह हाल था कि पूरा दिन खिलाफत के काम अंजाम दिए करते थे, लोगों के मसले सुलझाया करते थे। और जब रात हो जाती थी तो पूरी मदीना तैयबा में गश्त कराया जाता था। गश्त करते थे, घूमते थे कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई गमज़दा तो नहीं है। एक दिन क्या हुआ, जब आप घूम रहे थे रास्ते में, तो एक घर से, रात थी और घर से क्या, कुछ बच्चों के रोने की आवाज आई और कुछ आग जलने की आवाज आई। उमर फारूक आजम ने दस्तक दी। दस्तक देने के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो उस औरत ने कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो कि बदगी का लिबास, यानी कि अपने लिबास को ढांपे हुए थे, अपना चेहरा छुपाए हुए थे, दूसरे लिबास में थे, उनसे कहा कि क्या माजरा कि तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं? तो कहा, कई दिन गुजर गए कि मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया। तो कहा, उमर फारूक आजम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो इस औरत ने कहा, उमर बहुत अच्छा इंसान है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन शायद कि मेरी खबर उसको नहीं पहुंची है, शायद कि मेरी खबर उसको नहीं पहुंची है कि मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मैं परेशान हूं, कल कयामत के दिन उमर फारूक आजम का गरेवान में पकड़ लूंगी। जब इतना सुना उमर फारूक आजम ने तो पैरों की तरह से जमीन ही निकल गई। वो खलीफा होने के बावजूद दौड़े दौड़े बैतुल माल में आए। बैतुल माल जो का फंड होता था, जैसे आज जनता का फंड है, बैतुल माल, उस फंड में से क्या, घी का नश्तर लिया, घी का वो लेने के बाद चावल वगैरह लिए और अपने आप, वक्त के खलीफा हैं और खलीफा होने के बाद अपने आप ने वो सारा सामान उठाया। आपका जो गुलाम था वो भागा हुआ आया, ए अमीरुल मोमिनीन मैं उठा लेता हूं। तो आपने सख्त लहजे में कहा, कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? तो कहा, यार अमीरुल मोमिनीन वो कैसे उठाऊंगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कयामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ना माँ बेटे का, ना बेटा माँ का, ना भाई भाई का, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अब उमर फारूक आजम उसको लेकर उस औरत के घर गए। जाने के बाद सादगी का आलम ये देखें कि खुद अपने आप जो चूल्हा जल रहा था, जब उसकी आग बुझ गई तो घुटनों के बल झुककर उमर फारूक आजम फूंक मार रहे थे। आग जलाई, खाना बनाया, बनाने के बाद जो था उन बच्चों को खाना दिया। अब जो बच्चे भूख से कई दिन के भूखे थे, रो रो कर निढाल हो गए थे, तो उमर फारूक आजम उनको तसल्ली देने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए, आप जिस तरह बच्चे चलते ना, बकरी का बच्चा चलता घुटनों के बल, इस तरह से चलने लगे। अब जरा अंदाजा लगाओ, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं और सहाबी होने के बाद वक्त के खलीफा हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, लेकिन अंदाज सादगी कितना है। इसलिए तो जब उमर फारूक आजम की हुकूमत चली थी तो कम से कम 22-23 मुरब्बा मील पर, यानी कि आधी दुनिया पर हुकूमत थी उमर फारूक आजम अकेले की। आपकी जो हुकूमत चली वो कम से कम 10 साल चली, लेकिन अगर 10 साल उमर फारूक आजम की हुकूमत और चल जाती तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम हो जाता, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम हो जाता। आज जो ये लिख रहे हैं ना
اس پر جو تصویر ہے گاندھی کی، اس گاندھی نے کہا تھا کہ اگر خلافت کے کام انجام دینے ہیں، پوری دنیا میں عدل و انصاف کرنا ہے، تو میرے پاس دو ہیرو ہیں، اسلام کے دو ہیرو ہیں. کہا ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک عمر فاروق اعظم ہے. یہ غیر مسلم تھا لیکن اس نے یہ بات پیش کی. کہا میرا جو دھرم ہے، میرے جو پروج ہیں، پتہ نہیں وہ تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن جب میں نے ہسٹری پڑھی ان کی، عمر فاروق اعظم کی، ابو بکر صدیق کی، تو انہوں نے جو عدل کیا تھا واقعی میں وہ عدل پوری دنیا میں لاگو کرنے کا ہے. عمر فاروق اعظم آنے کے بعد اب اس بچوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اے عورت دیکھ عمر کو معاف کر دے. معلوم نہیں تو اس عورت کو کہ عمر یہی ہے. تو کہا ہے ابو بکر کہ اے عورت عمر کو معاف کر دے، اس کو بہت سارے کام رہتے ہیں، خلافت کے کام انجام دینے ہیں. کبھی لشکر مصر سے آ رہا ہے تو عراق میں بھیجنا ہے، عراق سے آ رہا ہے تو یمن میں بھیجنا ہے، بہت سارے اسے کام ہیں. تو کہا کہ کام ہے، کل قیامت کے دن میں گریبان پکڑ لوں گی. تو عمر فاروق اعظم بچوں کی طرح رونے لگے اور روتے ہوئے کہا فکر ہے اس کو یرمو کو فستات و غلمان کی، جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی. آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے جو جماعتیں آ رہی ہیں، وفد آ رہا ہے، ان سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا. کانٹے میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، کانٹے میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے. نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے. تو رو کر جب اس نے کہا اپنا نقاب اتار دیا اور کہا عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جو تجھے حساب لینا ہے، جو تجھے کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، قیامت کے دن میرا معاوضہ نہ کر. قسم اللہ کی اگر دریائے دجلے کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو حساب عمر سے ہوگا، حساب عمر سے ہوگا. آپ کی جو حکومت تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگوں پر تھی، بلکہ مصر میں دریائے جھیل، وہ دریائے نیل ہے، نیل دریا ہے، اس کے اندر لوگوں کی غلط مشورہ تھی، غلط رائے تھی کہ ہر سال ایک جوان لڑکی کو اس کے اندر ڈالتے تھے. وہ لوگ شہید کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالتے، اس سے وہ دریا چل جاتا تھا. یہ عقیدت رسم، یہ بد عقیدہ ان لوگوں کا جاری تھا. اب یہ بات جب عمر فاروق اعظم کو معلوم ہوئی تو عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا. خط لکھنے کے بعد کہا اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو، ورنہ تجھے تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خط لکھنے کے بعد کہا جاؤ لڑکی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو جو تم مار رہے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمر کا خط لے جاؤ، یہ خط کافی ہے. وہ خط دیا. خط دینے کے بعد جب وہ قاصد آیا مصر میں، اور مصر میں آنے کے بعد وہ دریا جو خط جو تھا لفافہ اتارا اور اس کے اندر ڈال دیا. جب اس کے اندر ڈالا تو پوری جو دریا کا پانی تھا، دریا نیل کا پانی، وہ طوفان موجیں مارنے لگے. عمر فاروق اعظم کی یہ حکومت تھی. ایک دن کیا ہوا کہ پہاڑوں کا جو لاوا پھوٹا، تو لاوے پھوٹا تو آگ جو تھی بستی کی طرف آنے لگی. جب بستی کی طرف آئی تو عمر فاروق اعظم کا وقار دیکھیں، لوگ دوڑے بھاگے عمر فاروق اعظم کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا ہے عمر غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا آگ پر آگ آ رہی ہے لوگوں کی طرف. تو آپ جو اپنی قمیض کرتا پہنے ہوئے تھے نا، وہ کرتا دے دیا اور کہا جاؤ اس آگ کے سامنے ڈال دیا. قاصد جو تھا قمیض لے کر گیا اور جو آگ جو بہت تیزی سے آ رہی تھی نا، اس کے آگے قمیض ڈال دی تو آگ وہی کی وہی ٹھہر گئی. یہ عالم تھا عمر فاروق اعظم کا. آپ کا بھی وفات کیسے ہوئی؟ ایک فیصلہ کیا، فیصلہ جب کیا تو صحیح فیصلہ کیا، لیکن سامنے والے کو ایک غلام تھا، اس کو برا لگ گیا. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر، دھمکی دے کر گیا، دھمکی دی. اور اس نے بعد میں جانے کے بعد کیا کیا، زہر میں جو تھا تیر لیا، چاقو لیا، چاقو لینے کے بعد پیروں سے زہر میں پورا سنایا، بھجویا. بھجونے کے بعد جو تھا اب اس کو فجر کی نماز کے لیے عمر فاروق اعظم نکلے نماز پڑھانے کے لیے فجر کی، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کھڑے صف میں تھے. یہ پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا. وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد عمر فاروق اعظم کے پیچھے سے اس نے وار کر دیا. جب پیچھے سے وار کیا اور کئی سارے وار کیے، لوگوں نے اسے روکا تو اس نے پوری اپنی چاقو گھمایا تو 13 صحابہ کرام کو گھائل کر دیا. 13 صحابہ کرام کو گھائل کر دیا، جن میں سے 6 کا انتقال ہو گیا. عمر فاروق اعظم کا جو پورا جو زہر جو تھا اندر چلا گیا، اس وجہ سے عمر فاروق اعظم کا وصال ہو گیا. کتنے 63 سال کی عمر میں، اور حکومت چلی آپ کی 10 سال. اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ.